السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا کوئی جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ خیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن ہی میں سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان خیل کا ہو یا جنگ کا، آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار مکہ کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹکا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے پیش پیش رہتے تھے۔ جنگ عہد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے تک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا رکھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اداس اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی خیل تماشیوں کے مقابل سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، مگر اپنی تمام تر ادیب برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ عہد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے تھے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیروں سے دور نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا یہ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن عاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید اور ان کے پیچھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے ایک عیسائی حاکم حارث بن شمر غسانی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر بھلکا کے علاقے موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔
لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن روحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی، جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن روحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور دو کامیابیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن روحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی کہ ایک طرف 3,000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,25,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی اور انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زوردار وار اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔
ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑتے رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا، دوسرا نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن عقادہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا راہ سا حوصلہ بھی پست ہوا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا ایک نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا ہے، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن روا نے تھاما، اور انہوں نے بھی جہان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کور کے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیادت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت خانے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک مندر میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور پستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس مندر کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 رمضان المبارک کو اس مندر میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑ دو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر مندر کا پجاری بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔